تاریخ انسانیت میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں رونما ہوئیں اور کامیاب ہوئیں، اس میں یہ راز پنہاں ہے کہ اس تحریک کے قائدین کے پاس مخلص اور وفادار ساتھی موجود تھے۔ کربلا کے عظیم اور دلخراش واقعے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس نہایت ہی وفادار اصحاب تھے کہ جن کی قربانی کے سبب آپ کو کامیابی ملی۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کا وہ مبارک کلام نقل کیا جائے جس میں آپ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کی تعریفیں فرمائی تھیں۔ میں نے کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے بہتر اور وفادار نہیں پایا، اور کوئی بھی رشتہ دار میرے رشتہ داروں سے نیک اور حقیقت سے نزدیک تر نہیں ہے۔ اور آج ہم اس امام حسین علیہ السلام کے صحابی کا ذکر کرنے چاہ رہے ہیں جس کا نام حضرت جون ہے۔ جون ایک غلام تھے۔ حضرت امیر المومنین امام علی نے انہیں خریدا اور حضرت ابو ذر غفاری کو عطیہ کیا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کو ربضہ کی طرف جلا وطن کیا گیا تو یہ غلام ان کی کمک کے لیے وہاں گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی رحلت کے بعد مدینہ واپس چلے آئے اور حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں رہے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، پھر یہ آپ کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا تک آپ کے ہمراہ رہے۔ روز عاشور حضرت جون امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے فرمایا، میں تمہیں اس سرزمین سے جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم اپنی جان کی حفاظت کرو کیونکہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے تاکہ خوشی و عافیت ملے، اب اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ حضرت جون نے عرض کی، اے فرزند پیغمبر، میں خوشی و مسرت کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ پر مشکل وقت آن پہنچا ہے تو آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ خدا کی قسم، اگرچہ میرا جسم بدبودار ہے، میرا حسب نسب پست اور میرا رنگ سیاہ ہے، لیکن آپ مجھ پر رحم فرمائیں اور مجھے جنت کی جاویدانی زندگی سے بہرہ مند فرمائیں تاکہ میرا جسم خوشبودار ہو جائے، میرا حسب و نسب شریف اور میرا چہرہ نورانی ہو جائے۔ خدا کی قسم، میں آپ سے اس وقت تک دور نہیں ہوں گا جب تک میرا سیاہ خون آپ کے پاک خون کے ساتھ غلطہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت جون نے جنگ شروع کی۔ جب میدان جنگ میں اترے تو ایسے آئے جیسے ایک غضبناک شیر اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آخرکار دشمن کی فوجوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ جنگ کے میدان میں یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا، ذرا گنہگار لوگ دیکھیں تو ایک سیاہ غلام کی جنگ کو شمشیر و نیزے کے ساتھ، جب وہ آل رسول کی امداد میں مصروف ہے۔ جب آپ زخم کھا کر زمین پر گرے، امام علیہ السلام جون کے پاس پہنچے اور اس کا سر اپنے دامن پر رکھا اور بہت گریہ فرمایا اور اپنا مبارک ہاتھ جون کے چہرے اور جسم پر پھیرا اور دعا فرمائی، اے پروردگار، جون کے چہرے کو سفیدی عطا فرما، اس کی بو کو پسندیدہ بنا اور اسے خاندان و عصمت و طہارت کے ساتھ محشور فرما۔ واقعہ عاشور کے 10 روز بعد بنو اسد کی ایک جماعت نے حضرت جون غلام ابو ذر کی لاش مطہر کو تلاش کیا۔ اتنا عرصے کے باوجود ان کے جسم مبارک معطر اور نورانی تھا۔ اس کے بعد انہیں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے دفن کے 10 روز بعد ان کا جسد ظاہر ہوا اور اس سے عطر کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ آپ کا نام زیارت ناہیہ میں آیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین سے روایت بیان کی ہے، جب شہدائے کربلا کی تدفین عمل میں لائی گئی تو جون کا چہرہ آفتاب کی طرح روشن تھا اور ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔